خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان نشریات کے ساتھ، جو آپ افطار کے بابرکت لمحات میں دیکھ رہے ہیں نیوز ون سے براہ راست۔ ماہ رمضان مبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، ہر ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، اور ایسے بھی لوگ ہمارے اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس زمین پر، اس فرش پر موجود ہیں جو ہر لمحے یہ نیکی کما رہے ہیں، اور ماہ رمضان مبارک میں بھی اس نیکی کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ کون ہیں اور کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ یہی ہمارے اس سیگمنٹ کا اصل موٹو ہے، اور چونکہ یہ بار بار نیکی کر رہے ہیں، ہر بار نیکی کر رہے ہیں، ہر لمحہ نیکی کر رہے ہیں، اس لیے سیگمنٹ کا نام ہے ایک نیکی۔ چلے میرے آقا سنبھالے میرے آقا، لے والے میرے آقا چھپا لے آقا میرے۔ ایک نیکی کے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خلق خدا کی خدمت کرنے والی کسی NGO سے، کسی فلاحی ادارے سے، اور آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ہوپس سے۔ امیدیں، HOPES، ہوپس یہ کس طرح کام کرتے ہیں ان سے پوچھیں گے، اور موجود ہیں ہمارے ساتھ سیدہ خدیجہ اسد۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ ہیں مائرہ خان، آپ کو بھی السلام علیکم، آپ بھی تشریف لائے۔ تو ان سے گفتگو کریں گے، لیکن پہلے دیکھتے ہیں ایک ڈاکومنٹری جس سے پتہ چلے گا کہ ہوپس کیسے ہوپس دلا رہی ہے۔ ہوپس ایک غیر سیاسی اور غیر حکومتی ادارہ ہے جس کو کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے طلبہ چلا رہے ہیں۔ ہوپس 1995 سے عباسی شہید ہسپتال کے غریب اور ضرورت مند مریضوں کی خدمت کر رہا ہے۔ اس ادارے کو کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے پہلے بیچ نے 25 دسمبر 1995 کو قائم کیا تھا۔ ہوپس ڈرگ بینک عباسی شہید ہسپتال کے ایک چھوٹے سے کمرے سے، جو کہ 41 کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں سے شروع کیا گیا۔ مریضوں کو دی جانے والی چیزوں میں ادویات، سرجیکل آئٹمز اور مفت لیب ٹیسٹ کی سہولیات بھی شامل ہیں۔ یہاں مریضوں کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد انہیں ان کی ضرورت کے مطابق ادویات فراہم کی جاتی ہیں۔ اب تک ہوپس نے 5 کروڑ سے زائد کی ادویات مریضوں کو مفت فراہم کی ہیں۔ ہوپس کی 3 فارمیسیز جو کہ نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پہ چلائی جاتی ہیں۔ پہلی فارمیسی عباسی شہید ہاسپٹل، دوسری فارمیسی کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز، اور ہوپس کی تیسری فارمیسی کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے ڈینٹل OPD میں قائم ہے۔ یہاں پہ انتہائی مناسب ریٹس پہ سارے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جو کہ شہر کے دیگر ریٹ سے انتہائی کم ہیں۔ یہ تمام ٹیسٹ جدید ترین مشینوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں تاکہ غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ سلیکٹرا ایک جدید اور آٹومیٹک مشین ہے جس میں بائیو کیمسٹری کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ مشین ہیومن ایرر سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مقدار میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ اس ادارے کا ہونا مریضوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ آئیں اس نیک مقصد میں ہوپس کی مدد کریں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ دونوں تشریف لائیں۔ اچھا مائرہ خان، یہ بتائیے کہ سب سے پہلے تو یہ کانسیپٹ کس کے ذہن میں آیا کہ ہم نے جو ہے وہ دسترخوان نہیں لگانا، ہم نے ہاسپٹلس قائم نہیں کرنے، ہم نے جو ہے وہ ایمبولینس سروس قائم نہیں کرنی، اس پر کام ہو رہا ہے، ایک ایسا کام کیا جائے کہ جس میں ہم ہیلپ آؤٹ کر سکیں لوگوں کو، کام تو وہ کر رہے ہیں، ہم ذرا سا اس کو پش کر سکیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس۔ میں اپنی NGO کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی۔ ہیلپ آف پیشنٹس ان ایکسیجنسی بائی دی اسٹوڈنٹس، ان الفاظ کا مخفف ہے ہوپس، اور بیسیکلی یہ ایک جو ہے شریعہ کمپلائنٹ PCB سرٹیفائڈ آرگنائزیشن ہے جو کہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے طلباء و طالبات جو کہ فیوچر کے ڈاکٹرز اور ڈینٹسٹ ہیں، وہ اسے گزشتہ 25 سالوں سے رن کر رہے ہیں رضاکارانہ طور پہ۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عباسی شہید ہاسپٹل میں جو مریض آتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، اپنے علاج کا خرچ برداشت نہیں کر پاتے، ان کی مدد کرنا ان کو کیٹر کیا جاتا ہے۔ ایکچولی جب سٹارٹ ہوئی ہوپس تو دیکھا یہ گیا کہ جو مریضوں کا طبقہ جو عباسی شہید میں آتا ہے اپنی علاج کروانے کی غرض سے، وہ انتہائی غریب ہوتے ہیں اور بہت زیادہ زکوٰۃ و صدقات کے جو ہے وہ مستحق حضرات ہوتے ہیں۔ اور عباسی شہید ہسپتال جو کہ کراچی کا تیسرا بڑا سرکاری ہسپتال ہے، تو ان مریضوں کے لیے جو عباسی شہید میں طبی سہولیات کا ہمیشہ فقدان رہتا ہے۔ تو ایسے میں اسٹوڈنٹس نے اس چیز کو بہت زیادہ فیل کیا
اور دیکھا کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو مریضوں کو جب تک کہ وہ داخل ہیں فرام دا ڈے آف دیئر ایڈمیشن ٹو دا ڈے دے ڈسچارج فرام دا ہاسپٹل، اس پورے ٹائم پیریڈ میں ان کی میڈیسنس، ان کے ٹیسٹ، اور اگر وہ سرجریز کی طرف ان کے آپریشن ہونا ہے تو ان کے سرجیکل آئٹمس میں ان کو جتنی ممکن مدد کر سکیں تاکہ ان کا علاج جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جو ہے وہ کیری آن ہو سکے. ٹھیک ہے. اچھا کب سے ہو رہا ہے یہ؟ جی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1995 میں جو کے ایم ڈی سی میں پہلا بیچ ہمارا تھا انہوں نے ہوپس کی بنیاد رکھی. وہ جب تھرڈ ایئر میں آئے، ہماری تھرڈ ایئر میں ہماری روٹیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہیں وارڈز میں، تو انہوں نے دیکھا کہ حالات ایسے ہیں کہ مریض آتے تو ہیں، دوائیاں ان کو لکھ دی جاتی ہیں، ٹیسٹ ان کو لکھ دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنا ٹریٹمنٹ ودرا کر کے مایوس ہو کے گھر چلے جاتے ہیں، اسی تکلیف کے ساتھ چلے جاتے ہیں جس تکلیف کے ساتھ وہ آئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یعنی تقریباً آپ کو 28 سال ہو گئے. جی. اور اگر ایمرجنسی کیس اگر کوئی ہوتا تھا تو عباسی کی ہی ویسینٹی میں جو ہے وہ پیسے جمع کرنے ہوئے، ادویات ارینج کرتے ہوئے جو ہے وہ مریض ایکسپائر ہو جاتا تھا، دم توڑ دیتا تھا. تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹ نے اس چیز کو بہت زیادہ فیل کیا اور انہوں نے جو ہے وہ گروپ آف اسٹوڈنٹس نے پہلے تو جیسا کہ پیکج میں دکھایا بھی گیا کہ کمرہ نمبر 41 کے نام سے ایک ڈرگ بینک کا آغاز کیا گیا. پھر جو ہے یہ ایکسپینڈ ہوئی سروسز تو ہم نے ڈائگنوسٹک لیب کا بھی قیام عمل میں لائے اور ہماری فارمیسیز بھی رن کر رہی ہیں جو کہ نو پروفٹ نو لاس کی بنیاد پہ ہیں. اور اگر جو زکوٰۃ اور ڈونیشن ڈیزرونگ ہیں ان کو ہم فری آف کاسٹ میڈیسنز اور ٹیسٹ وغیرہ. بہت خوب. اچھا سیدہ خدیجہ یہ بتائیے کہ کن کن شعبوں میں کام کرتے ہیں؟ ایک تو شعبہ یہ ہو گیا کہ عباسی شہید ہاسپٹل میں ہی جو مریض نیڈی پیپلز ہوتے ہیں آپ نے اس کی ہیلپ کر، اس کے علاوہ کوئی اور سروسز آپ دے رہے ہیں باہر لوگوں کی مدد کے لیے؟ جی بالکل. اس کے علاوہ ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اگر ملک میں کسی قسم کے مشکل حالات یا پھر کوئی قدرتی آفات کا سامنا کیا جا رہا ہے تو ہم لوگ اس میں اپنا رول ضرور پلے کریں. ہمارے والنٹیئرز ہمیشہ جو ہے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی لوگ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں ان کے لیے مدد کا ذریعہ بنیں. ہم لوگ ڈفرینٹ اندرون سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں میڈیکل کیمپس لگا چکے ہیں. ارتھ کو ایک جب آیا تھا تو اس میں بھی ہمارے والنٹیئرس نے راشن کیمپین، میڈیکل کیمپس اور گھر کی کنسٹرکشنز جو ہے اس کی سروسز پرووائڈ کری تھیں جن کے گھر تباہ ہو گئے تھے اور وہ ان کے لیے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی. ابھی ریسنٹلی بھی اگر دیکھا جائے تو فلڈ آیا تھا کافی ڈیزاسٹرس لاسٹ ایئر، اس کی وجہ سے بہت سارے پورا پاکستان کے مختلف علاقے جو ہے وہ افیکٹ ہوئے تھے. تو اس میں ہم لوگ خیرپور نتھن شاہ اور خیر محمد شاہ کھوسو ان میں اور مختلف علاقوں میں جو ہے گھر تعمیر کروا رہے ہیں. ابھی تک تقریباً 50 کے قریب گھر بن چکے ہیں اور 400 گھر ہمیں مزید بنانے. اس کے علاوہ ہم نے وہاں پہ کھانا ڈسٹریبیوٹ کیا، راشن کیمپین کری اور اس کے علاوہ میڈیکل کیمپس تو ہم لگاتے ہیں. جی. اچھا تو یہ جو آپ کی یہ جو ٹیم ہے اس نے کام کس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا؟ کیونکہ سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. تو ایک تو یہ کہ بہت زیادہ کوئی ایکسپرٹس کی ایسی کوئی ٹیم کہ جس نے پہلے ہاسپٹلس بنائے ہوں یا چیریٹی کا کام کیا ہو، ایسا نہیں نظر آ رہا. آپ نے ایک جوش، ایک جذبے کے ساتھ غریبوں کے مشکلات کو دیکھا تو ایک دل میں ایک امید آئی کہ بھئی ہم کچھ کر سکتے ہیں. تو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ ٹیم ورک کیسے ہوتا ہے سارا؟ بیسکلی ہم لوگ ڈفرینٹ ٹیمس میں ڈیوائڈیڈ ہوتے ہیں، مگر جب کام کی باری آتی ہے نا تو سب اتنے انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں کہ ایوری ون وانٹس ٹو پارٹیسپیٹ ان اٹ. تو جیسے ہماری مارکیٹنگ ٹیم الگ ہے، پھر ایک ایونٹ ٹیم ہوتی ہے، پھر اسی طرح ہمارے امبیسڈرز ہوتے ہیں جو دوسری یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں مگر دے کولیبریٹ ود اس، تو دے بیکم اے پارٹ آف ہوپس. اور اسی طرح ہمارے کچھ ریپرزینٹیوز ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں بٹ وہ کسی جگہ جاب کر رہے ہیں کچھ، مگر اسٹل دے وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف ہوپس. تو وہ پھر اس کی طرح جب بھی ایسا کوئی موقع ہوتا ہے جیسے اجتماعی قربانی ہم لوگ کرتے ہیں. اچھا. تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بقرعید کے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ غریب ہوتے ہیں کہ گوشت کو خریدنے کی دور کی بات کہ مطلب وہ کچھ ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکتے نا ایک بقرعید کی جو فیلز ہوتی ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کو وہ فیل کروائیں، پرووائڈ کریں. تو اس میں ہم لوگ وہاں پہ جانور لے کے جاتے ہیں اندرون سندھ کے مختلف علاقوں میں، وہیں قربانی کرتے ہیں، وہیں قربانی کرتے ہیں، ان کو گوشت پکا بھی لیتے ہوں گے. جی پکا کے ان کو وہیں پہ، تاکہ ان کو لگے کہ یہ بقرعید کا موقع ہے اور آپ بھی اسی کا حصہ ہیں. ہمارے والنٹیئرز خود جا کے سارا وہاں پہ کام کرتے ہیں. اچھا بیچ میں کووڈ آیا تھا تو کوئی ایکسپیرینس ہوا آپ سارے اسٹوڈنٹس کو کہ کووڈ ہے اور نئی بیماری ہے، پہلے سمجھیں کہ یہ ہے کیا، پھر لوگوں کو بتائیں اس میں حفاظت، تحفظ اور اس کے لیے پریکاشنس کیا لینے. کووڈ میں کوئی ایکٹیویٹی ہوئی تھی آپ کی؟
کووڈ میں جیسا کہ کووڈ کے حوالے سے بھی ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز تھیں. ہم نے پی پی ایز جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے تھے عباسی شہید میں. اس کے علاوہ عباسی میں نے آپ کو بتایا جیسا مریض کے لیے کوئی سہولت نہیں ہوتی, وہاں ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ بڑی ذبحالی کا شکار ہوتے ہیں, تو وہاں پر کینٹینز نہیں ہوتی تھی. تو ہوپس نے اس ٹائم پہ جو ہے ٹیک اوور کیا تھا. ان کو ٹوائس اے ڈے جو ہے وہ میلز پرووائڈ کیے جا رہے تھے, اور ان کو سینیٹائزر وغیرہ, پی پی کٹس وغیرہ جو ہے وہ عباسی شہید کے جو ڈاکٹرز ہیں, پی جیز وغیرہ ہیں, ان کو دیتے تھے, اور جو ہے اس طرح سے ہم لوگ مدد کرتے تھے. اچھا, اب یہ بتائیں کہ جو آپ کی ٹیم ہے اس میں ٹوٹل آپ کے خیال سے کتنے لوگ ہیں, کتنے ڈاکٹرز ہیں, کتنے مرد حضرات ہیں, کتنی خواتین ہیں, ٹوٹل ٹیم کتنے لوگوں کی ہے؟ ہماری جی بیسکلی ہماری جو ٹیم ہے نا, زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہی ہیں, مطلب اسٹوڈنٹس کا ہی رن کر رہے ہیں یہ سارے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری یونیورسٹی سے ایمبیسڈرس بھی اس کا پارٹ بنتے ہیں, مگر اوبویسلی وی ہیو ایڈوائزری کیبنٹ جو ہمارے ایلومنائی یہیں کے پاس آؤٹ ہیں, جو ہمیں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ڈیسیجنس لینے میں, یا گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ایسے موقعوں پہ جہاں پہ ہمیں ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. مگر ٹوٹلی جو رن کر رہے ہیں ادارہ وہ صرف اسٹوڈنٹس ہیں, پریزیڈنٹ سے لے کے والنٹیئرس تک, ایوری ون از اے اسٹوڈنٹ. کتنے ہوں گے ٹوٹل؟ اراؤنڈ 50 کیبنٹ ممبرز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے انرولڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا کے ایم ڈی سی کے, دے آر آلویز ویلکم ٹو پارٹیسپیٹ ان اٹ اینڈ والنٹیئر کرتے ہیں وہ لوگ. جب جس کو موقع ملتا ہے وہ اس کا پارٹ بنتے ہیں, گریجویشن تک اسٹارٹ, ایڈمیشن سے لے کے گریجویشن. کبھی ایسا لگا کہ بھائی کام بہت مشکل ہے, اب کافی کر لیا, اب کسی کو سونپ کر ہم اپنے اپنے کام پہ چلتے ہیں؟ نہیں, ماشاء اللہ سے ہماری والنٹیئر فورس اتنی زیادہ ہے کہ اس چیز کی کبھی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی کہ ماشاء اللہ اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ایک کوئی ہوتا ہے تو دوسرا آگے کھڑا ہوتا ہے اس کے. ہماری ایم بی بی ایس کی جرنی جو ہے وہ 5 سال کی ہوتی ہے, تو 5 سالوں میں جو آتا ہے پھر دوسرا بیچ اس کو ٹیک اوور کر دیتا ہے, اور وہ مزید گرو کر رہی ہوتی ہے ہماری ہوپس کی فیملی, اور وہ اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے کارواں. اچھا, اب فیوچر پلان بتائیں کہ ایک کام جو بھی جتنے بھی میرے ساتھ این جی اوز بیٹھتی ہیں یا اتنے سال سے ہم انٹرویوز کر رہے ہیں, ہم وزٹ بھی کرتے ہیں چیزوں کو, تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام ہم نے کر لیا, یہ کر لیا, یہ کر لیا, 15-20 سال اس میں گزر گئے, اب نیکسٹ 15-20 سال میں ہمیں یہاں جانا ہے. اچھا, تو کوئی فیوچر پلان ہے؟ جی, فیوچر کو لے کے ایک بڑی ایکسائٹنگ نیوز ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگ اب ہوپس ڈائگنوسٹک کے انڈر ایک ریڈیولوجی پروجیکٹ بھی اسٹارٹ کر چکے ہیں پروجیکٹ. تو اب یہ ریڈیولوجی لیب بھی بننے والی ہے اس میں, جس میں سی ٹی اسکین اور الٹرا ساؤنڈ, ایکس رے, میموگرام اور جو ہے او پی جی کی سروسز ہوں گی. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے نو پروفٹ نو لاس پہ ہمارا ادارہ کیونکہ رن کر رہا ہے, مطلب جو سروسز ہیں جیسے فارمیسیز اور ڈائگنوسٹک لیب, تو اسی طرح ریڈیولوجی لیب جو ہوگی وہ بھی اسی کے تحت رن کرے گی. اور اس میں جو ہمارے ریٹس ہوں گے وہ منیمم ہوں گے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جو سی بی سی ہو رہا ہے وہ 150 روپے کا ہو رہا ہے. اچھا جی, اور جگہ کے کمپیریزن میں. اور وی آر ریکاس سرٹیفائڈ, مطلب یہ کہ سرٹیفائڈ لیب ہے, پراپر آڈٹ ہوتے ہیں, اور ہماری جو مشینریز ہیں وہ ساری اچھی ہائی کوالٹی کی ہیں. اور تو اس میں یہ کہ کبھی بھی مریض کی صحت پہ, مریض کے اس پہ لائک اس کے ہیلپ کرنے میں ہم لوگ یہ کمپرومائز نہیں کرتے کوالٹی کمپرومائز ہو جائے. اس میں انہیں ان کو بیسٹ کوالٹی پرووائڈ کرتے ہیں, چاہے وہ میڈیکیشنز ہوں, لیب ٹیسٹ ہوں, یا کوئی اور سروس ہو. کوئی سرکاری ادارہ, کوئی گورنمنٹ کی آرگنائزیشن, کوئی حکومت پاکستان, صوبائی حکومت, کبھی آپ نے اپروچ کیا ہو یا انہوں نے آپ سے اپروچ کیا ہو, کوئی مدد کی بات, کوئی آپ کا ہاتھ بٹانے کی بات, ایسی کوئی چیز ہوئی ہے؟ دس از دا موسٹ فریکوینٹلی آسک کویشچن کہ ہمارا آپ اسٹوڈنٹ رن آرگنائزیشن ہے, کیسے اس طرح سے مینیج کرتے ہیں, صرف اسٹوڈنٹس کس طرح سے ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں, پراپر ایلومنائی ہمیں سپورٹ تو کرتے ہیں, لیکن ہولی سولی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ باڈی ہوتی ہے. اس کے علاوہ نان پولیٹیکل, نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے, کوئی اس کا کوئی لنک نہیں ہے گورنمنٹ سے یا کسی بھی پارٹی سے. لیکن اگر گورنمنٹ کو آپ اپروچ کریں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, ہماری کوئی سالانہ گرانٹ مختص کر دیں, تو آپ کا کام نہیں بڑھ جائے گا اس سے؟ جی بالکل ایسا ہے, لیکن اٹس اوپن ٹو آل. اگر کوئی ہماری مدد کرنا چاہے تو بالکل ویل اینڈ گڈ. سنس ہماری آرگنائزیشن نان پولیٹیکل اور نان گورنمنٹل ہے, تو اٹس لائک کہ وی وڈ کیپ اٹ دیٹ وے. آپ نہیں چاہتے کہ کوئی یہ کہے کہ کوئی پولیٹیکل انفلوئنس میں ہم نہیں آنا چاہتے, مطلب ہم چاہتے ہیں کہ اسموتھ رن رہے, مطلب سب کے لیے اویلیبل ہے ایکولی, ناٹ ود دا ریفرنس آف اینی ون, ناٹ ود لائک. چلیں مختصراً بتا دیں اخراجات کتنے ہیں؟ اخراجات میں آپ کو بتاتی ہوں, روم 41 میں جو ہے وہ ٹوٹل بتا دیں سال کے. ٹوٹل جو ہے ہمارا سالانہ فنڈز جو ہے 3 to 4 کروڑ کی میڈیسنز اور ٹیسٹ وغیرہ ہم لوگ دیتے ہیں. اور کتنے مل جاتے ہیں, کہاں تکلیف ہوتی ہے؟
مل جاتے ہیں یہ اس سینس میں کہ ہم پورے سال جو ہے وہ فنڈز کرتے ہیں کلیکٹ مختلف شارٹ جو ہے وہ فال آتا ہے اس میں؟ جی ابھی نا ہماری زکوٰۃ کیمپین ہو رہی ہے ریسنٹلی، تو ہم لوگ اس کے اندر کیا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ لوگ اس میں ہمیں زکوٰۃ دیتے ہیں، سی ایس آر فنڈس دیتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر سے، تو اس میں ہمیں کافی ہیلپ ملتی ہے، ہمارے ایلومنائی ہماری ہیلپ کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں میجر ہماری کلیکشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ تھرو آؤٹ دا ایئر جو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمیں تھرو آؤٹ دا ایئر بھی ہیلپ کرتے یعنی ہیں۔ اگر 4 کروڑ کا آپ کو فنڈ جی یا اخراجات ہیں تو کوئی 1 آدھ کروڑ کی آپ کو شارٹ فال ہو سکتی ہے؟ جی پرابلم یہاں ہوتی ہے کہ دیکھیں جیسے ابھی فلڈ ریلیف کیمپین چل رہی ہے، تو یہاں گھر اگر ہم لوگ کنسٹرکٹ کروا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ راشن اور یہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، تو انفلیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ایک نارمل اپنے گھر کا جو راشن ہوتا ہے وہ کتنا مہنگا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ دونوں تشریف لائے اور ہوپس کے ساتھ ہم سب نے ہاتھ بٹانا ہے۔ میں شبیر ابو طالب اپنی جانب سے اور نیوز 1 کی جانب سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے صدقات، خیرات، عطیات، زکوٰۃ کی رقم ہوپس کے ان ہمارے نوجوان جو بھی رفاع عامہ کا اور فلاحی اداروں کا کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں۔ عباسی شہید ہاسپٹل ان کا مرکز ہے، یہ پورے پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں اور ایک جذبے کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم ان کی مدد کریں گے ہمیں اس ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بھی ملے گا اور ان کے کام میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔